السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ڈینگی والی میڈم کے بارے میں۔ محکمہ صحت کی طرف سے ایک میڈم اپنی ٹیم کے ہمراہ ہمارے گھر ڈینگی سپرے کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ڈینگی سپرے کرنے کے لیے آئی۔ ٹیم کے باقی لوگ تو باہر گلی میں ہی رک گئے تھے، لیکن وہ گیٹ پر ہلکی سی دستک دیکھ کر اندر چلی آئی۔ میں ایک نظر میں ہی بھانپ گیا تھا۔ کافی خوبصورت تھی وہ، ہلکی گلابی شرٹ کے ساتھ سفید پاجامہ اور پیروں میں سفید اور گلابی جاگرز پہنے کافی ماڈرن اور پڑھی لکھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں تو ایک نظر دیکھتے ہی اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ سچ بتاؤں تو جب وہ اماں جان سے کچھ پوچھ رہی تھی، نوٹ بک پر لکھ رہی تھی، تو میں چوری چوری اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ اس نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی، تبھی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ مسٹر آپ کیا کرتے ہو؟ بالکل ویلے کھڑے ہو کر تسلی سے مجھے تاڑ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پہلے تو گھبرا گیا تھا، پھر شرما کر مسکرا پڑا۔ کچھ نہیں میڈم، بس فارغ ہوتا ہوں۔ میں نے مشکل سے اس کے سوال کا جواب دیا تو میڈم کہنے لگی کہ سروے مکمل کرنے کے لیے تمہارے کمرے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج کل ڈینگی مچھر عام ہو رہا ہے، اور خاص کر اس جگہ پر زیادہ پایا جاتا ہے جہاں لوگ کچھ نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ محترمہ نے میرے گھر والوں کے سامنے میری بے عزتی کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ناکام اس لیے کیونکہ میں تو بڑی بڑی بے عزتیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ معمولی بات تھی، لیکن پھر بھی مجھے خوشی تھی کہ وہ میرا کمرہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ میرے دل نے خوشی سے اچھلتے ہوئے سوچا کہ شہزادے لے جا اس پری کو چھت پر اور دکھا دے اپنا کمرہ، کیا پتا مستقبل میں یہ کمرہ اسی کو دینا پڑ جائے۔ چلے میڈم اوپر، آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں، میں نے مینڈک کی طرح سینہ پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ بولی چلو چلتے ہیں۔ اب میں آگے تھا اور وہ پیچھے پیچھے۔ پہلی بار کوئی حسینہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، ورنہ میں نے ہمیشہ ان کو آگے آگے پھلانگ کر بھاگتے ہی دیکھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ڈینگی مچھروں پر قربان ہو جاؤں، جن کی وجہ سے مجھے یہ ڈینگی دیکھنا نصیب ہوا۔ خیر چھت پر آتے ہی میں نے بے دھیانی کمرے کے دروازے کو اس زور سے دھکا دیا کہ اگر وہ زنگ آلود نہ ہوتا تو میں منہ کے بل آگے جا گرتا اور پھر تاریخ عزتی کاوڑ کا پکا میرا نام ہو جاتا۔ دروازہ کھلتے ہی میں مؤدب سا ہو کر ایک جانب کھڑا ہو گیا اور اسے آنکھوں میں اچھی طرح سماتے ہوئے دل میں سوچا کہ آئیے محترمہ، میرے کمرے کے سارے ڈینگی مچھر بما اہل و عیال آپ پر قربان، تشریف لائیے اور مچھروں کو اپنا دیدار بھی کروا دیں۔ اس نے میری نیت کو بھانپ کر کینہ پرور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ گلے میں ٹھیک سے جمایا اور ہاتھ میں پکڑی نازک سی ٹارچ جلا کر کونوں خدروں میں جھانکنے لگی۔ جتنی باریکی سے وہ دیکھ رہی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میری گندی جرابیں اس کے ہاتھ نہ لگ جو میں نے اتار کر کمرے میں جگہ جگہ پھینکی ہوئی تھی۔ ویسے تو مجھے یقین تھا کہ میری جرابوں کی بو ڈینگی کباب بھی میرے کمرے میں نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے میڈم کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہی ہوا اور کچھ دیر کمرے میں ہر جگہ جھانکنے کے بعد وہ ناکام ہو کر وہ باہر آ گئی۔ ٹارچ نے بند کر کے اپنے شولڈر بیگ میں رکھ لی اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے پھیپھڑوں میں تازہ ہوا بھر رہی تھی، کیونکہ وہ جتنی دیر کمرے کے اندر تھی شاید ہی اس نے ٹھیک سے سانس لی ہو۔ وجہ میری جرابوں کی تھی، جس نے میرے کمرے کو معطر کیا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہلکی سی شرمندگی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں آئی تھی تو بجائے متاثر ہونے کے وہ مشکل جان بچا کر باہر نکلی تھی۔ ڈینگی مچھر نہیں ملانا۔ میں نے شرمندگی پر قابو پا کر فخر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ میری جانب متوجہ ہو کر بولی، دیکھو مسٹر، ڈینگی مچھر یا اس کے لاروے تو تمہارے کمرے سے نہیں ملے، لیکن جتنی گندگی تم نے پھیلا رکھی ہے عنقریب یہاں سے بچھو نکلیں گے، بچھو۔ اس کی بات سن کر شرم سے میرے کان لال اور پیلے نیلے ہو گئے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس چالاک لڑکی سے ہمدردی اور خوبصورت مستقبل کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے مرغے سے انڈے کی۔ اس لیے میں نے موقع پر ہی حساب برابر کرنے کا سوچا اور غصے سے ناک پھیلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو لڑکی، کان کھول کر میری بات سن لو، یہاں سے بچھو نکلیں گے یا بندر، تم کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا سامان سمیٹو اور نکلو یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی کہ مسٹر، بندر تو یہاں سے روز نکلتا ہے، مگر بس بچھو کی کمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دو سیڑھیاں پلانگتے ہوئے نیچے اتری اور کھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ دوستوں، آج کی آپ کو مزاحیہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔